السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو نوازے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، جیسا کہ پہلی نشست سورۃ البینہ کی گزر چکی ہے، یعنی اس سورۃ پاک کی 2 مجلس ہونی تھی۔ اس میں پہلی مجلس گزری جس میں 5 آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور اب 3 آیت مبارکہ پر روشنی آج ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت اور قرآن کریم کی عظمتوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو شروع کی جو 5 آیات مبارکہ اس سورۃ پاک کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ہٹ دھرمی اور ان کا ضد پن اور ان کے اپنی دلیلیں اور سابقہ مذہبوں پر قائم رہنے کا یہود و نصارہ کی ہٹ دھرمی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم نازل فرمایا اور اس طرف توجہ دلائی کہ اب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلیلوں کے ساتھ اور ایک روشن کتاب کے ساتھ، پاکیزہ کتاب کے ساتھ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب تم اس پر ایمان لاؤ، اور اب تیرے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے اور طرح طرح کی مطالبات، طرح طرح کی سازشیں اور فتنے وہ لوگ کرتے رہے۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی اور اس کے قلب میں ایمان کی روشنی پیدا فرمائی تو وہ لوگ اس کو قبول کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جبکہ یہ برابر حکم ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو وہ اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ کرو۔
اپنے ہر عمل میں اخلاص کا پہلو غالب رکھو، اسی میں قبولیت ہے اور اسی میں اللہ کے نزدیک محبوبیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی سیدھا دین پر چلنے کی دو بہترین علامت، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت۔ مالی عبادت نماز اور بدنی عبادت مال۔ عام طور پر میں انسانوں کے لیے دو چیزیں رکاوٹوں کے ذریعے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی انسان حق تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کبھی مال کی محبت سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مال کی محبت اور چاہت میں وہ اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے اور حق کے راستے سے ہٹ کٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے جسم، طاقت، قوت، حسن، جمال کی بنیاد پر بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی دو علامتیں بتا دی، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ یہ ہے پہچان، اور اس دونوں کے ذریعے انسان کے اندر ایک محبت اور اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دو حالات انسانوں کے بتایا اور دو حالتوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کے ذریعے سے بتایا کہ انسان تو انسان ہے، لیکن ان میں دو پہلو ہیں، ایک ہے اس کے اندر میں شر کا پہلو اور ایک ہے اس کے اندر خیر کا پہلو۔ جس آدمی کے اندر میں شر کا پہلو ہے اور جو سب سے برا ہے، اس کے ٹھکانے بھی مرنے کے بعد اللہ بتا دیا ہے۔ اور جو آدمی، جو انسان اپنے اندر خیر کی حالات اور خوبیاں رکھتا ہے اور مخلوق میں، لوگوں میں اس کو اچھا اور بہتر لوگ سمجھتے ہو اور خیر کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہو، تو اس کے بھی ٹھکانے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ خیر اور شر یہاں پر دو چیزیں ہیں جس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے۔ ایک آدمی اگر اس دنیا میں اللہ کی ساری نعمتیں کھاتا پیتا رہتا سہتا ہے اور استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو یہ بدترین انسان ہے، بدترین قوم ہے، بدترین لوگ ہیں، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر میں مبتلا رہتے ہیں، تو اللہ نے اس کو اپنی مخلوقات میں سب سے بدترین، سب سے خراب، سب سے گھٹیا، سب سے ارذل انسان اور آدمی سمجھتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان، ان کی نعمتوں پر ایمان اور شکر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری مخلوقات میں سب سے بہترین، انسانوں میں سب سے بہترین اور اچھا انسان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی شر اور خیر، اس کے اندر میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان اور کفر کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے آج اگر ایک آدمی دنیاوی حیثیت سے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے بہت بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا مالک ہو، علم اور فن میں وہ ماہر ہو، مٹی کو وہ سونا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، آسمان اور چاند اور سورج کی سیر کرنے میں اس کو مہارت ہو، زمین کے گہرائیوں سے وہ پتہ اور وہاں کا علم بھی رکھ لیتا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایمان نہیں لائے اللہ پر، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اولئک ھم شر البریہ میں وہ داخل ہے۔ چاہے دنیا اس کو بہت اچھی سمجھتی ہو،
دنیا کے لوگ اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہوں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں، بہت برا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک آدمی اس دنیا میں بہت غریب ہے، فٹ پاتھ پر سوتا ہے، کوئی دے دیتا ہے تو کھا پی لیتا ہے، ایک کپڑے میں سالوں سال پیوند لگا کر کے زندگی گزار لیتا ہے، اس کے پاس دنیاوی عیش و عشرت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو وہ مانتا ہے، اللہ کو اپنا ایک حقیقی معبود تسلیم کرتا ہے، اللہ کی توحید پر وہ پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ اولئک ہم خیر البریہ میں داخل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم تاریخ جب اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ایسے حالات بالکل واضح نظر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پھٹے پرانے کپڑے اور ان کے بے یار و مددگار کی یہ دنیا اور ان کے برے پراگندہ حال میں کس قدر محبت اور اپنے اندر اور اپنے قرب کو کس طرح سے اللہ نے ان سب کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے، محمد اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگوں کو کچھ بتانا ہے تو ہم سب کے لیے خاص مجلس قائم کرو، جس میں وہ غلام، وہ غریب جن کو ہم لوگ آزاد کیے ہیں، جو کل ہم لوگوں کے گھروں کی خدمتیں کیا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، ان سب کو ہم سب کے قریب نہ آنے دو، اس لیے کہ ان کے بدن کے پسینے بڑی بدبو محسوس ہوتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے۔ تفصیل ہے واقعہ، جیسا کہ حدیث پاک اور قرآن کریم کی روشنی میں مذکور ہے کہ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں اور بڑوں سرداروں کو سمجھا رہے تھے تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں چلا ان کو کہ کون ہے سامنے، کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کر کے وہ فوراً ایک سوال کیا، رسول اللہ مجھے قرآن پڑھا دیجئے، سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آپ توقف رک گئے، اور آپ کے اندر ایک احساس یہ ہوا کہ اگر ابھی یہ نہ آتے تو ہم پوری وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو باتیں سناتا بتاتا، یہ بیچ میں گویا کہ آ کر کے خلل ڈال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت پاک میں چند آیت مبارکہ نازل فرمایا، اور یہ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جس کی حاصل یہ کہ آپ اس کے طرف توجہ کیجئے، اس کو اپنے قریب کیجئے، ان کو پاک کیجئے۔ ہیں تو یہ غریب، ہیں تو یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، لیکن ان کا مقام میرے نزدیک بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صراحتاً حکم دیا، ان کو ہٹائیے، ان کو قریب کیجئے، اس لیے کہ کپڑوں سے میں پسند محبت نہیں کرتا ہوں، دل کی پاکیزگی اور ایمان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی دولت ہے، دولت والے لوگ ہیں، عہدہ سرداری ہے، چرچا ہے، شہرت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ لوگ پسند نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں، مکان نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، لیکن دل اتنا پاک ہے، دل کے اندر ایمان کا نور ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت محبوب اور مقبول ہے۔ تبھی تو جب ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت رسول کریم علیہ السلام سے چاہے تھے کہ
کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مسجد میں آنے کے لیے مجھے 2 وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک عشاء اور فجر، آپ مجھے ان دونوں نمازوں کی اجازت مرحمت فرما دیں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں یا جہاں ہوں وہیں پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری عذر کے تحت آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرش سے تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، کیا خبر، کیا پتہ ہے آپ کو جن کو آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اسی عبداللہ ابن مکتوم کی برکت سے اللہ تمام مدینے والوں کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، میرے دوستو، پیارو، یاد رکھیے ایمان ایک بڑی قیمتی سرمایہ ہے، ایمان ایک بڑی دولت ہے جو دنیا کے تمام چیزوں پر بھاری اور وزنی ہے۔ یہ آخرت کا ایک بہترین توشہ ہے، باقی دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جن کو توفیق دیا اور ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بڑے خوش نصیب ہیں۔ بچا لیجئے اپنے ایمان کو، بچا لیجئے آخرت کے لیے ایمان کو، حفاظت کر لیجئے اپنے ایمان کو۔ دنیا کی چکر میں، دنیا کی کفر اور ضلالت کی چکروں میں، دنیا کی حرص اور ہوس میں اللہ کو مت بھولیے، ورنہ آپ کا ہمارا شمار پھر ایسے حالات میں اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے منکر ہیں اور جو لوگ مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کا عمل کرتے، بت پرستی کرتے ہیں، ان لوگوں کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، ہمیشہ ان کا ٹھکانہ مقرر ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اولئک ہم شر البریہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ بہت برے لوگ ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ خراب لوگوں میں ان کا شمار ہے، سب سے زیادہ ان ایسے لوگوں کی شمولیت اور ایسے لوگوں کے نام، ایسے لوگوں کا کام برے لوگوں میں شامل ہے۔ اولئک ہم شر البریہ۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اور ایمان کے بعد پھر وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرما اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ جب مخلوق میں سب سے بہترین ہے تو اللہ کے نزدیک بدرجہ اولا یہ بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بدترین لوگ ہیں کچھ، بہت ہی خراب قسم کے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ بدترین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے آدمی ہیں جو آدمیوں میں بہت ہی برا سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی خراب سمجھے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بھی بدتر لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ آدمی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی بہت اچھا جانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ارشاد پوچھا یا رسول اللہ، کون ہے وہ بدترین آدمی اور کون ہے وہ بہترین آدمی، آپ ارشاد فرما دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ڈر کر کے فوراً پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ، کہیں وہ حالات ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا سب سے بدترین لوگوں میں وہ آدمی ہے، خراب ہے، شر ہے، کہ جس کے شر اور فتنے سے آدمی خوف زدہ رہتا ہو، یعنی آدمی اس سے ڈرتے ہو،
اس کے شر اور اس کے فتنوں سے خوف زدہ رہتے ہو، یعنی وہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا شر پیدا کرے گا، وہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا بول کر کے چلا جائے گا، وہ آدمی آ رہا ہے تو پتہ نہیں کس کی عزت تار تار کر دے گا، وہ آ رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا معاشرے میں برائیاں پھیلائے گا، کس کو قتل کرے گا، کس کو مارے گا، کس پر دباؤ ڈالے گا، کس کی عزتیں نیلام کرے گا، کس کا مال ہڑپ لے گا۔ ہمیشہ اس آدمی سے لوگ ڈرتے ہو، خوف زدہ رہتے ہو۔ عہدے پر وہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے کیا غیر غلط فیصلے صادر کر دے گا۔ اس کے ظلم اور بربریت سے لوگ خوف زدہ ہو، ڈرتے ہو، اس کا نام سن کر کے ان لوگوں میں ایک دہشت کی کیفیت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قوم میں سب سے، انسان میں سب سے بدترین آدمی ہے، بدترین آدمی میں شمار ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی یہ بدترین۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے اچھے اعمال سے، اس کے خیر سے لوگوں کو امید اور نفع پہنچتی ہو، ہمیشہ آدمی لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہو، وہ آتا تو اچھی بات اس سے سننے کو ملتا، وہ آتا تو قوم غریب مسکین فقیر محتاج ضرورت مندوں کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، وہ آتا تو اس سے ایک برکت حاصل ہوتی ہے، وہ آدمی آتا ہے تو بہت ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہے، وہ مہمان بن کر کے آتا ہے تو گھروں میں ایک عجیب خوشی ماحول بنتا ہے، محلے میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک سرور اور ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی، ہر آدمی اس کا انتظار کرتا ہے اور اس سے اچھی بات، اچھے کام کیا وہ لوگ اس سے حاصل کرنے، نصیحت لینے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین آدمی ہے، اللہ کی مخلوق کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کے سلسلے میں غور کرنا ہے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ اولئک ہم شر البریہ میں ہے یا اولئک ہم خیر البریہ میں ہے؟ شر البریہ میں اگر ہے تو بدل دیجیے اپنے حالات کو، اپنے اخلاق کو۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ اپنے کسی بھی حالات سے کسی کو ڈر اور دہشت میں ڈالتے ہیں، کسی کا چین اور سکون آپ خراب کرتے ہیں، اور آپ سے لوگ ظاہری اعتبار سے تو بہت اچھے مل جل لیتے ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں آپ کی ان باتوں سے وہ بے چین ہو کر کے سو نہیں پاتے ہیں، تو پھر اولئک ہم شر البریہ سے اپنی زندگی کو ہٹائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کیجیے، اور اگر آپ سے کسی کو خوشیاں محسوس ہوتی ہے، آپ سے کسی کو سکون پہنچتا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو سکون کے نیند رات میں ملتے ہیں، آپ کی وجہ سے اور اس کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو، محلوں میں لوگوں کو اگر سکون ملتا ہے، آپ کی زبان سے کوئی اچھی بات سننے کو مل جاتی ہے، تو خوش نصیب ہیں آپ، اولئک ہم خیر البریہ۔ اس لیے آج کی اخلاقی حالات میں بڑی گراوٹ ہے، زبان کی کیفیت میں بڑا ترشرو اور کھٹا پن ہے، نگاہیں بڑی خراب ہے، سوچ فکریں بڑی خراب ہے، ہر آدمی اس وقت چاہ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو ذلیل رسوا کر دیں۔ اللہ اکبر! ایسے سوچ رکھنے والے میرے بھائیو بزرگوں، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے جوڑے رکھیے، اور اولئک ہم خیر البریہ سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو جوڑیے، ورنہ مخلوق بھی بد دعا دے گی، چرندے پرندے بھی دعا دیں گے، انسان بھی بد دعا دیں گے۔ وقتی زندگی میں اگر کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو ذرا سا کچھ دنیا میں وسعتیں مل جائے،
تو خبردار خبردار کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کیجیے، بلکہ اپنے آپ میں تواضع انکساری پیدا کیجیے۔ اللہ اس طرح کے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے، جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پتہ چلا ایمان ہے تو اللہ کے نزدیک محبوبیت اور مقبولیت ہے، اور سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آخرت میں ایمان ہی کے بعد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے پھر اس دنیا میں کوئی کتنا اچھا کام کرے، اللہ اس کو اسی دنیا میں خیر کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں۔ اس لیے ہمیشہ خیر بن کر کے رہیے، ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں خوشیاں دے کر کے رہیے، ہمیشہ آپ اس طرح سے گزریے گلیوں سے کہ لوگ دیکھ کر کے محسوس کریں اور ان میں ایک شوق پیدا ہو، نہ کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں آپ کی شر سے، آپ کے عمل سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے فیصلے سے، آپ کے قلم کی تحریروں سے اللہ کسی کو تکلیف اور دل شکنی نہ ہو۔ یہ بہت ہی شر کی بات ہے۔ آج قلم سے لکھنے والے لوگ کبھی کبھی اپنی پوری صلاحیت اس میں صرف کر دیتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنے میں، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے میں، دوسروں کو عیوب کو ظاہر کرنے میں، دوسروں کو کمیوں کو نکال کر کے مختلف الفاظوں میں بیان کرنے میں، کبھی کبھی اپنے عہدوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے میں استعمال کر دیتے ہیں۔ بچیے ان کاموں سے، بچیے ان کاموں سے، یہ بہت برے اعمال ہیں، بہت خراب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ایسے لوگوں کی بدلہ اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس ایک ایسی جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہر طرح کی عیش و عشرت کی چیزیں ہوگی۔ جنات عدن تجری من خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اوپر والی آیت میں اللہ نے فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا، صرف فیہا فرمایا، ابدا نہیں فرمایا۔ ہاں قرآن کریم میں دوسرے مواقع پر، دوسری جگہوں پر ابدا کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن ہمیشہ جہنم میں رہنا، ابدا کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن لوگوں کی موت کفر پر ہوئی ہو، یعنی وہ کافر مشرک بن کر کے مرے ہو، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوئی ہو، ایسے لوگ ابدا یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں وہ لوگ جن کو ایمان کی دولت ملی ہے اور وہ ایمان کے ساتھ ہیں، اگرچہ ایک وقت پر ان کا معاملہ عمل کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، عمل کمزور ہو، تو پھر ایک دن نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور نکلیں گے۔ یہاں کبھی کبھی مغالطہ ہوتا ہے اور لوگ کبھی امیدیں کر بیٹھتے ہیں کہ ارے ایمان ہے، ہم کلمہ پڑھے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل ہی جائیں گے، ایمان والا تو نکلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی عبرت کی بات ہے کہ ارے بھائی تمہارا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی تو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر ایمان والوں کا ہے، نام ایمان والوں کا ہے، جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، دفن قبرستان مسلمانوں کے قبرستانوں میں ہوا ہے، لیکن موت کے وقت اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے، کفر پر ہوا ہے، تو بہت مشکل ہے۔ تو کہیں خدا نخواستہ پھر ابدا کا معاملہ نہیں ہو جائے، اس لیے اس سے پہلے ڈریے، اس سے پہلے ہم کو اور آپ کو ڈرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ معتبر ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہو
تو پھر آگے کی منزل بہت مشکل ہے۔ جنت اور جہنم کے فیصلے اور ہمیشہ کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اور جہنم سے نکلنا بھی ایمان کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، مطلب یہ ہے جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا پھر دوبارہ وہاں سے نکلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے کسی کو نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واقعات سنا ہوں، اور ہمارے اساتذہ کرام بیان کرتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جہنم سے چند آدمیوں کو نکال کر کے جنت کا سیر کراؤ۔ لوگوں کو نکالا جائے گا، اچھے بڑے چنیدے لوگ، جب ان کو جنت کا سیر کرایا جائے گا خوش ہو جائیں گے۔ جب وقت ختم ہوگا تو کہا جائے گا اب نکلو، اس لیے وقت ہو گیا، تو وہ لوگ جنت کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہ میں نہیں نکلوں گا۔ لوگ ڈٹ جائیں گے، کیوں؟ کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کو میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کو پھر دوبارہ نہیں نکلنا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ہم لوگ تو اب نہیں نکلیں گے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حضور میں کہیں گے یا اللہ یہ تو بندے دلیل کے ساتھ قرآن کے حوالے سے، آپ کے کلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اب جنت سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرا وعدہ سچا ہے، جاؤ ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھ دو۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ بہت کریم ہے، اس کی رحمتیں ڈھونڈتی ہے کیسے ہماری مغفرت ہو جائے۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان لوگوں سے وہاں جنت میں راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، وہ بھی خوش ہوں گے۔ دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو یہ پروانہ تو پہلے ہی مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا میں بھی اللہ ان لوگوں سے راضی ہوئے اور راضی رہے، صحابہ راضی رہے۔ اور جنت میں تو عام جنتیوں کے بارے میں ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہو جائے گا کہ اے بندو اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو خوف رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، لیکن وہاں داخل ہو جانے کے بعد اس خطرے کو اللہ ختم فرما دے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے۔ جنت کا دخول ہمیشہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی، یہ سب اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے ہے۔ لمن خشی ربہ، جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، خشیت اپنے اندر رکھتا ہو اللہ کی ربوبیت و جلالت کی، لہذا اس شخص کے لیے نعمتیں ہیں، اس شخص کے لیے یہ اللہ کی رضا پروانہ ہے۔ لمن خشی ربہ، خشیت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی مومنوں کی پہچان اور اس کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے والخاشعین والخاشعات۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں خاشعین اور خاشعات، لمن خشی ربہ، اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ڈر کی دو کیفیت ہے، ایک آدمی اس بنیاد پر ڈرتا ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا ہے، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ مارے گا، قتل کرے گا، سزا دے گا، فلا۔ اسی طرح سے اللہ سے کوئی اس طرح سے ڈرتا ہو کہ اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا، فلا کرے گا، پکڑے گا، یہ خشیت کا یہ پہلو اللہ سے یہاں نہیں متعلق ہے، بلکہ خشیت کا مطلب یہ ہے، علماء مفسرین لکھتے ہیں خشیت کا مطلب، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر ڈریے کہ اللہ بہت شان والا ہے، وہ جلال ہے، رب ذوالجلال ہے، وہ بہت اونچی ذات ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان کے بعد جو عمل ہم کرتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین اس کو ٹھکرا دے
اور یہ کہہ دے کہ ہم نے تجھے دنیا میں نعمتیں دی تھی، اس کے بدلے میں عبادت کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو خشیت یعنی ڈر، خوف جو ہے وہ اس بنیاد پر اللہ بڑا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم محتاج ہیں، پتہ نہیں ہماری عبادتیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ اس بنیاد سے، اس طریقے سے اگر ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، نہ کہ جہنم اور قبر اور وہ فلاں فلاں اور جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہو، نہ، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے جو ڈر ہو اس کی جلالت اور اس کی ربوبیت کی بنیاد پر ہو، تب لمن خشی ربہ، خشیت کا مطلب علماء کرام یہی لکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں خشیت کی وہ کیفیت کہ جب آپ سے ایک عورت کپڑا خرید لیتی ہے اور شام کو پھر دوبارہ وہ کپڑا واپس کر جاتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑا واپس کر دیتے ہیں، دام قیمت بھی دے دیتے ہیں اور کپڑا واپس لے لیتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، عشاء کی نماز رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، اچانک ایک بات یاد آتی ہے، یا اللہ یا اللہ، یہ کپڑا واپس کر کے چلی گئی، ہماری دکان کا کپڑا اس سے پسند نہیں۔ کل اگر قیامت کے دن اللہ ابو بکر سے بھی کہہ دے کہ تیرا ایمان، تیرے اعمال، تیری نماز روزے مجھے پسند نہیں تو کیا ہوگا؟ بس اتنی سی بات سوچ کر کے پوری رات رو پڑے، کروٹیں بدلتے رہے، سوچتے رہے کیا ہوگا۔ اذان فجر ہوئی ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا مصلی نبی کے مصلی کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر کے جب آپ چہرے مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے اور مصلیوں کی طرف کرتے، نظر پڑتی ہے صدیق اکبر پر، تو چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی، رونے کے اثرات، غم اور فکر۔ آپ پوچھتے کیا ہوا؟ بہت بار پوچھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ تو دنیاوی حالات میرے ساتھ نہیں پیش آئے، لیکن ایک بات آپ نے واقعہ سنایا اور کہا اسی وجہ سے رات بھر رویا ہوں کہ ہمارا ایمان اگر اللہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے ابو بکر تیرا ایمان پسند نہیں، عمل پسند نہیں، تو ابو بکر کیا کرے گا؟ جس طرح سے میری دکان سے کپڑا لے جانے کے بعد واپس کر کے چلی جاتی ہے عورت اور ہم کو رکھنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ اے اللہ کے رسول، اس فکر اور اس ڈر، اس خشیت نے مجھے رات بھر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے فرمایا ابو بکر روح لے، تیری جنت میری جنت برابر اللہ نے بنا رکھا، میرا پڑوسی تم ہوگے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے خشیت، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کرنے کے بعد ڈرتے رہیے اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا چرچا مت کیجیے، اس کو شہرت مت دیجیے، ہر ارے گہرے لوگوں سے مت بتاتے چلیے ہم نے اتنا کیا، کر رہا ہوں، کروں گا، مت کیجیے، ڈریے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے خیر کے کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یہ ہے خشیت، یہ ہے اللہ سے ڈر۔ اسی لیے ہمیشہ اس نیت سے عمل کیجئے، اس نیت سے عبادت کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ یہ کہ اللہ یہ جنت مل جائے گی، فلاں ہوگا، وہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب راضی تو ساری چیزیں، ساری نعمتیں مل جائے گی، اللہ اگر ناراض تو پھر ملنا مشکل ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سزا دینے کی طاقت تو ضرور رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے زیادہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی بڑائی پر ایمان رکھیے، اس کی قدرت پر ایمان رکھیے، ڈرنا ہے تو اس کی جلالت و شان سے ڈریے، اور اپنے اعمال کی قبولیت ناقبولیت کے سلسلے میں اللہ سے مدد مانگتے رہیے۔ یہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ تو ہمیشہ آدمی کو ڈر۔ دوسرا مطلب علماء کرام لکھتے ہیں خشیت کے یہ مطلب ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جس شکل میں، علم کی شکل میں، صنعت و حرفت کی شکل میں،
دولت اور حسن و جمال کی شکل میں، عہدہ کی شکل میں، گھر بار دنیا کی دولت کی شکل میں، ہمیشہ ڈرتے رہو اور یہ کہتے رہو یہ جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ ہم اس لائق نہیں تھے، اللہ نے مجھے اس لائق بنا دیا، ورنہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنی طرف اور اپنے کمالات اور اپنی خوبیاں اور اپنے فنوں پر آپ اس کو شمار نہ کیجئے کہ ہماری وجہ سے یہ ہو گیا کر لیا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ قارون یہی کہتے کہتے زمین میں دھس گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ھذا من فضل ربی کہتے کہتے اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب اور مقبول بن گئے۔ اس لیے ذالک لمن خشی ربہ، ڈرتے رہنا چاہیے۔ خلاصہ اس صورت پاک کی یہ ہے کہ کبھی بھی بیجا سوالات نہیں کرنا چاہیے، اور جب ایک حق اور واضح دلیل قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے تو پھر ادھر ادھر کے راستہ نہیں دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر کے باطل مذہبوں پر نظر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اسلام کو اچھا اس مذہب، قرآن کو سب سے بہترین کتاب، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول، سچے پیغمبر سمجھ کر کے ایمان اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، اخلاص اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ تیسری بات ہے کہ لوگوں کے لیے شر نہ بنیے، خیر بنیے۔ اگر آپ شر بنیں گے تو اس سے بہت نقصانات ہیں، بہت ہی خرابیاں ہیں، مرنے کے بعد پھر اولئک ہم شر البریہ میں کہیں شمار نہ ہو جائے۔ دوسری بات ہے خوشیاں بانٹیے، خوشیاں دیجیے، اپنے الفاظ، اپنی زبان، اپنی تحریرات، اپنے قول و فعل سے لوگوں میں سکون دیجیے، سکون پیدا کیجیے، انشاءاللہ یہ اولئک ہم خیر البریہ میں ہے۔ اور سب سے آخری بات میرے بھائیو بزرگوں، کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ضرور ڈریے، کسی سے نہ ڈریے، اللہ سے ضرور ڈریے۔ حدیث پاک میں جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو پوری دنیا سے ڈراتا ہے۔ ایک چھوٹی چیز سے پھر انسان ڈر جاتا ہے، وائرس ہواؤں سے ڈر جاتا ہے، اور اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل میں اپنا یقین اور محبتیں اور توکل ایسا پیدا کرتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی بھی چیز کسی طرح سے کوئی ڈرا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈریے، وہ بہت بڑے ہیں، بڑی شان والے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کریم رحیم مولا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بغیر مانگے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی شان اور اپنی رحمتوں سے قبول کیجئے، ہمیشہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہیے، اللہ کے بندوں میں خوشیاں بانٹتے رہیے، انشاءاللہ آپ سب سے بہترین انسان ہوں گے، دنیا والوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی اور اللہ کے محبوب کی بھی نظر میں۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔